السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں مولانا۔ ہاں؟ کرناٹک۔ کرناٹک سے کون سے ضلع سے بات کر رہے ہیں صاحب؟ ہاں، باگل کوٹ ضلع سے۔ بیجاپور باگل کوٹ۔ باگل کوٹ، اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ میں حافظ عبد الجبار۔ اچھا، میں باگل کوٹ آیا ہوا ہوں۔ وہ ایک اقصی مسجد ہے نا، کون سی اقصی مسجد ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مسجد قبا۔ قبا۔ اچھا اچھا اچھا، وہاں میری کتنی تقریر برس پہلے ہوئی آئے ہے، تھے؟ جہاں اسلم بابا تھے ایک زمانے میں، اسلم بابا تھے نا، ہاں ہاں ہاں، پھر وہ برابر، پکڑا اسلام دیا بابا، تھا وہ فراڈ میں، برابر۔ بعد میں تباہ برباد ابھی ہو گئے۔ تباہ برباد ہوگا۔ ابھی فی الوقت کہاں ہیں آپ؟ ابھی میں ٹانڈا رام نگر میں ہوں۔ کدھر آتا ہے مہاراشٹر؟ یہ ادھر رام نگر نینی تال میں۔ ادھر کون سا اسٹیٹ ہے؟ ہاں ہاں، نہیں ادھر اتراکھنڈ میں ہے، یو پی کے پاس، مراد آباد سے اچھا، 80 کلومیٹر، 82 کلومیٹر۔ کیا خدمت انجام دے رہے ہیں حضرت؟ کیا خدمت؟ بھائی یہ خدمت کرتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جو خدمت۔ وہ ہے برابر ہے۔ اور پھر مدرسہ امامت پہلے کرتے تھے میں امامت، بعد میں چھوڑ دی میں کرتے تھے کوٹا میں، راجستھان میں۔ تو میں نے ایک بار آپ کا سرکاری برادرین مولانا انتخاب عالم قدیری کو بلوایا تھا، تو وہاں کے لوگ جی، باقی ہو گئے، کہا کہ یہ تو ایسا ہے، انتخاب عالم تو ویسا ہے۔ سلطان اچھا المناظرین کی میں تقریر کروانے کے لیے میں نے تاریخ لی تھی مراد آباد سے۔ مناظر اچھا اعظم اچھا ہند امام اہل سنت حضرت مولانا سید انتخاب عالم قدیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اچھا تو ان لوگوں نے وہاں کے مولویوں نے بغاوت کر دی، کچھ نے مل کے سب نے کہ صاحب وہ تو انتخاب کو بلا رہا ہے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، جبکہ اس زمانے میں انتخاب اتنا نہیں تھا۔ بعد میں اور زیادہ مخالف ہو گیا تھا، پھر تو اسی کی اجازت سے حضرت، امامت ہو گئی، وہیں سے میری ماں کی۔ ایک بات پوچھنا تھا آپ سے۔ دو بات پوچھو۔ یہ جو لوگ ہیں نا، جو اپنے آپ کو بریلی مسئلہ کے لوگ کہتے ہیں، جو آپ کو فون لگا کے چھیڑتے رہتے ہیں، ہاں ہاں، کہ ان کے پاس علم کم ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس اس کے بعد آپ کو علم سوال کم جواب ہوتا ہے، کرتے ہیں؟ عمل زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں، آپ حوالے کی بات کرتے ہیں، وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، میں کمنٹ میں لکھ دیتا ہوں، بیوقوف ارے اس زید عالم کے ساتھ کیا مقابلہ کرتے ہو؟ ان کو تو فاضل بریلوی مسلک کے اعلیٰ حضرت کے علاوہ اور معلوم ہی کیا ہے؟ کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت معلوم ہے، اعلیٰ حضرت حضرت اعلیٰ فاروق حضرت اعظم نے کی لکھا، سیرت معلوم ہے۔ ہاں نہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اور ہے، یہ کچھ اور کر رہے ہیں کام۔ انہوں نے بھی کچھ ایسے مبالغہ کرے ہیں۔ ہاں فتاوی افریقہ میں لکھا ہے 142 میں جی، کہ جب کوئی مصیبت میں ہو تو ہاں وہ کسی نبی یا ولی یا رسول، کسی ہاں نبی یا رسول یا ولی کو پکارے، متوسل ہوگا تو وہ ہاں، نبی و ولی و رسول اس کی مدد کے لیے تشریف لائیں۔ تو یہ کیسی بات ہے یہ مولانا؟ اب بتاؤ، آدم علیہ السلام کو پکارو گے تو وہ آئیں گے؟ آدم علیہ السلام کب آیا تھا دنیا میں؟ موسیٰ علیہ السلام کو پکارو گے تو وہ آئیں گے؟ یہ فتاوی آپ افریقہ صفحہ 142 میں ہے۔ یہ مبالغہ غلو ہے، بولو ہے، انتہا درجے کا غلو ہے۔ بلکہ یہی جب کوئی مصیبت میں تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے امن یجیب ہاں المضطر اذا دعا، ہاں جب کوئی مصیبت میں تو اللہ تو یہ فرماتا ہے اذا دعا، ٹھیک ہے، اذا دعا اللہ کو پکارو، اللہ کو، قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ ہاں اور یہ فتاوی اللہ افریقہ کو، میں لکھ کے گئے صفحہ 142۔ ہاں اور قرآن میں اللہ فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں۔ فرماتا علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں۔ بے شک فرماتا بے ومن شک، یتوکل اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ فرماتا ونحن ہاں اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بے شک بے اس کے شک، باوجود دور والے سے مدد مانگنے کی امید رکھنا، پکارنا، پھر دلائل دینا، صاحب یہ ہے وہ ہے۔ قرآن میں لفظ کے نام تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہے۔ درود شریف پڑھو، پہلے درود ہاں شریف پڑھو، دعا مانگو، پھر بعد میں درود شریف پڑھ لو، بس دعا قبول ہو جائے گی۔ ہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر فرماتے رضی اللہ عنہ کہ جس دعا میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ زمین وہ اور دعا آسمان کے درمیان میں ٹھیک ہے۔ سمجھ گیا تھا؟ بے شک صحیح ہے۔ تو باگل کوٹ میں کتنی مسجدیں ہیں؟
बागलकोट हमारा जिला है, बागलकोट से 80 किलोमीटर दूर पर हमारा जमखंडी एक तालुका है। एक कोई गांव था जो तालाब में डूब गया, कोलार। हाँ, एक कोलार में डैम है, वो उसमें डैम में डूब गया ना, उसमें मस्जिद वगैरह सब डूब गए उसमें। हाँ, वो साइड डूब गया। हमारे बागलकोट जिला है, वो जिला में हमारे 7 तालुके हैं। हाँ, मैं आया हूँ उधर बागलकोट। हाँ, तो हमारा ये जमखंडी बोल के एक बीजापुर भी आऊँ, जहाँ पर गोल गुम्बद है ना, गोल गुम्बद। हाँ, गोल गुम्बद है वो। और हजरत हाशिम पीर की दरगाह है। हाशिम पीर की, हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे मैं हाजिर हुआ। हाँ, और वो बीजापुर में इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना तनवीर अशरफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, मौजूद है, वो आते रहते, शख्सियत है वो। हाँ, आते रहते। आपके आते हैं? हाँ, यहाँ जमखंडी नजदीक होता है ना। नहीं तो उनका साथ दिया करो, वो इमाम अहले सुन्नत हैं। और वो सियासत में भी है ना अभी। सियासत में कुछ भी हो, ठीक है, मेरी मुलाकात अभी सियासत में मशगूल होकर कौम की खिदमत भी कर रही है। बहुत काबिल शख्सियत है और चेहरा भी नूरानी है उनका, माशाअल्लाह, बेशक। और वो हाशिम पीर साहब की दरगाह के सज्जादा नशीन है। अच्छा, हाँ, वहीं पर हाशिम पीर के, वहीं तो उनका घर है, हाशिम पीर साहब की दरगाह के पास। वहीं पर। हाँ, उनके खानदान से गालिबन हो। हाँ, मैं मिला, घर पे गया के मिलाऊंगा। अच्छा, शख्सियत है। वही मैं आपके जो ग्रुप में जो आपका वीडियो आता है, आइडिया आता है, मैं सुनता रहता हूँ, कैसे कैसे सवाल करते हैं आप, हाजिर जवाब देते हैं, तो आप पर चिढ़ते हैं ये लोग। उससे मेरे जवाब देने से लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत फायदा हो रहा है। वो जो है ना, उनके पास कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब हो जा रहे हैं जो भी आपको सवाल करता है। चलो, आप पहुँचवा दो, इंशाल्लाह इसको डलवा देंगे चैनल पे। हाँ, क्या नाम है आपका? हाफिज अब्दुल जब्बार। इंशाल्लाह चैनल पे लोग सुनेंगे, अल्लाह चाहे तो कामयाबी होगी। ये जो है बीजापुर में, तो अब ज्यादातर देवबंद वाले बढ़ते जा रहे हैं। हाँ जी, पहले नहीं थे वहाँ पर, पहले सब बरेलवी थे वहाँ थे। लेकिन एक बात है मौलाना, जो अभी जो उलमाए देवबंद हो या उलमाए नदवा हो, जो कुछ भी है, लेकिन ये बड़े उलमाए देवबंद में और देवबंद की आवाम में ये शोर शराबा नहीं होता है ज्यादातर। शोर शराबा तो नहीं है, तो थोड़ी बहुत कमी उनमें भी है। हाँ, कमी तो है, बहुत कुछ कमी है, लेकिन कमी है कि किसी भी मज़ार पे नहीं जाएंगे। क्या वो सनद याफ्ता मज़ार जब भी नहीं जाते? नहीं, वो इनकार नहीं करते, आने जाने रखे तो ये बदगुमानियां दूर होंगी कि नहीं होंगी? अभी समझो, अभी कोई हमारे दोस्त अहबाब में कोई मरकज निजामुद्दीन को या कहीं पर जमात में वगैरह गया, तो जो मज़ारत है वहाँ की वो जियारत करके आएंगे, लेकिन अलग ऐलान नहीं जाएंगे, वो जाके दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे। खैर, हम मानते हैं कि वहाँ जाके आप शरई तरीके से हाजिर हो, खाली एक मुंह तो दिखा दो जाके, ताकि जो बदगुमानियां हैं वो दूर हो जाए। नहीं तो कल को लोग कहेंगे सही तो कहते हमारे मौलवी के ये नहीं आते। कहीं 10 साल पहले किसी ने अगर फातिहा पढ़ो, आप अल्लाह से दुआ करो उनके वसीले से, रजा इसमें क्या डाला? 10 साल पहले अगर कोई शख्स नहीं गया तो वो बदगुमानी और सालों साल बोलते रहते हैं। अरे साहब, हमारे यहाँ एक बार मीटिंग रखी थी मुबल्लिग इस्लाम गाजी अहले सुन्नत हजरत मौलाना गाजी वली साहब ने, जो साबिक मुबल्लिग रहे दारुल के। तो उन्होंने जब मीटिंग रखी, मैं खुद मौजूद था, कम से कम 20 मौलवी आलिम थे उसमें, इमाम वगैरह। तो वही हजरत शेख फखरुद्दीन साहब रहे तो मज़ार है, तो एक भी मौलवी उस मज़ार के अंदर नहीं गया देवबंद वाला। बस एक मालूम होता है, एक कोई गया था, वो करीब के थे, एक या दो, वो भी, बाकी सब भाग गए थे, बिना फातिहा पढ़े भाग गए थे। यानी बिल्कुल जब मीटिंग हुई थी उसके वहीं से मज़ार लगा, मशहूर मज़ार है, सनद याफ्ता मज़ार है शेख फखरुद्दीन साहब का, लेकिन नहीं गया अंदर। ये देवबंद वाले मौलवी थे वहाँ, नजर देवबंद वाले नहीं गए, तो फिर इससे क्या पता चलेगा यानी कितनी नफरत है इन लोगों है? नहीं, बिल्कुल करीब में मीटिंग थी, यानी वो ऐसा भी नहीं कि 2 किलोमीटर दूर, जैसे ये मज़ार है तो ये मीटिंग हो रही है, करीब में लगे था। अच्छा, यानी 12-20 फीट के फासले पे मीटिंग थी, 20-25 फीट। और एक बात जाके ये मज़ार के अंदर फातिहा पढ़ के नहीं गए, वहाँ पे बिना फातिहा पढ़े थे। तो इससे भी नफरत बढ़ती है कि यार देखो ये कितने रूखे लोग हैं। अरे भाई, फातिहा पढ़ने में क्या है, फातिहा पढ़ो, जाओ अपने घर। एक हुआ, और दूसरा जो है, जो हमारे इलाके के अंदर जो अभी उलमाए करम बाहर से आए हुए हैं 10-20 साल खिदमत करके, जिनका इंतकाल हुआ है, उनकी कब्र एकदम ऐसी बना रहे हैं
کہ لوگ اسے بھی مزار سمجھ کر جا کر جو ہے 10-20 فرضی بھی بہت بن رہا ہے مزار، ایسی بات نہیں، فرضی مزار بھی بہت بن رہا ہے. ہاں، اور ایک دو نہیں بنے، اب تو بہت بڑی تعداد ہو گئی، اس کا گننا بھی آپ کو مشکل ہو جائے گا، ہمیں رات کو مشکل ہو جائے گا. سوار سے لے کر قلعہ کھڑے تک میں جاتا آتا رہتا ہوں، قریب 6-7 مزاروں کی کوئی سند ہی نہیں ہے. تو روڈ پہ اور روڈ کے اندر باہر کتنے، وہ تو اللہ ہی جانے کتنے صرف لوگوں نے اس لیے بنا دیے کہ سید بابا کا مزار ہے، شہید بابا کا مزار ہے، تاکہ عرس کرائیں گے تو ہماری انکم ہو جائے گی روز کی 5,000-10,000. اور یہ خواجہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مزار اقدس ہے، یہ اب جو گنبد والا بنا ہے، اندر جو وسیع پیمانے پر بنا ہے، یہ کتنے سال تک پرانی شکل میں قبر تھی اندازہ؟ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. غالباً رامپور کے نواب نے کلش لگوایا سونے کا. ہاں، باقی یہ گنبد وغیرہ کا تعمیر کا پتہ نہیں ہے. دیکھو تو ابھی کیا ہو رہا ہے معلوم ہے، جو منتری وغیرہ آتا ہے وہ الگ پیمانے پہ کرتا ہے، اور مجاورین جو ہے اپنا بزنس بنا کر بیٹھے گئے. دیکھو مجاور لوگوں میں نماز کی پابندی نہیں ہے وہاں پر، بالکل نہیں. جیسے 7,000 مجاور ہے کم بیش، 7,000 مجاوروں میں سے یہ سمجھ لو آپ کے مشکل ہے کہ 7,000 مجاوروں میں سے 7 مجاور 5 ٹائم کے پکے نمازی، یعنی 7 تو نہیں، 7 سے تھوڑے زیادہ ہوں گے. مطلب یہ کہ تھوڑا زیادہ مان لو 200 300 400 500 100 مان لو 100 200. ہاں، باقی تو اب بتاؤ نمازی نہیں پڑھ رہے، اتنے بڑے ولی کے آستانے پہ ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کے گدیشین کہلاتے نماز نہیں پڑھتے. اور ان کے بچے اتنے شور شرابہ کرتے ہیں وہاں پر، اتنا ادھم کاٹتے ہیں کہ اللہ کی پناہ بس. اب دیکھو اور آپ جو خدمت کر رہے ہیں مولانا، یہ ماشاءاللہ زبردست خدمت ہے. آپ جو حق بتا رہے ہیں، یہ کچھ جو اندھے لوگ ہیں نا ان کو چوب رہا ہے. آپ اپنی خدمت کو جاری رکھیے. ارے میں کہہ رہا ہوں کہ تفسیر علم نشرہ ایک بار بریلی سے آپ منگوا لو، بریلی میں مل جائے گی. وہ نمبر میں بھیج دوں گا بریلی کا کتب خانے کا. یہ حضرت علامہ نقلی خان رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی کے والد ہیں. ہاں، ان کی لکھی کتاب ہے تفسیر علم نشرہ. پہلے 1 جلد میں آتی تھی، اب 2 میں کر دی. تو جس دن 100 کتابیں اگر آپ نے منگوا لی نا 10,000 میں آئیں گی، 10 یا 20,000 میں، تو پورے کرناٹک میں سمجھ لو کہ بریلویت ختم ہو جائے گی کہ یار یہ ہمیں کیا بتاتے تھے، اس کتاب میں کیا لکھا ہے حضرت کے والد. اگر آپ نے کہہ دیا نا یہ کتاب پڑھو پھر ہم سے بات کرنا، تو وہ آپ کو داد دیں گے، یار واقعی میں مزہ آ گیا، یار کیا کتاب تم نے بتائی، ہماری تو آنکھیں کھلی اب کہ یہ ہمیں بیوقوف بنائے ہوئے تھے مولوی لوگ. یہ لوگ پڑھو گے نا سب ترجمہ سے یہ جو جس پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور ایسی ایسی بہترین باتیں لکھی ہیں کہ مزہ جاتا ہے پڑھنے کے بعد. نہیں مولانا، یہ لوگ کیوں بیوقوف بناتے ہیں قوم کو؟ وہ پیسہ کیسے کمائیں گے؟ 50,000 کی تقریر کیسے کریں گے؟ 20 کی کیسے کریں گے؟ 30 کی کیسے کریں گے؟ مسجد کے اندر تو اعلان لکھے ہوئے ہیں کہ کوئی وہاں بھی دیوبندی آ نہیں سکتا مسجد میں نماز کے لیے. اچھا وہاں لکھا ہوا ہے باگل کوٹ میں؟ ہاں، یہاں ایک مسجد میں پہلے تو بہت زوروں پر تھا. اب تھوڑا جو ہے جب سے مودی سرکار آئی ہوئی ہے، تھوڑا آپس کے اندر مسلمانوں پر زور پڑنے کی وجہ سے تھوڑا محبت کی باتیں آپس میں مسلمان میں ہو رہی ہے. تو نہیں، یہ تفسیر علم نشہ کا مشورہ جو آپ دیدہ پور والوں کو اور باگل کوٹ والوں کو کہ بھائی وہاں سے منگوا لو، اب بریلی سے. وہ کہنا ایسے پڑھ کے دیکھو پھر کیا نظر آتا ہے. کہنا پہلے پڑھ لو اس کو، آدھی پڑھ لو. میں دیکھ رہا ہوں پوری کتاب نہیں، آدھی پڑھ لے گا تو آدمی پھر آپ کو کہے گا کہ یار آپ نے تو آنکھیں کھلوا دی ہماری. یہاں تو ہمارے اطراف کی مساجد میں ایک مولانا نے ایسا بیان کیا کہ جو لوگ جو آپس میں دیوبندی کو اپنی بیٹیاں دی ہیں وہ طلاق بھی لے لو، ایسا بات کر دیا. وہ خود اس کی بہن کو دیا ہوا ہوگا بہار میں یا یو پی میں کہیں ہوگا، وہ خود دے رکھا ہوگا اپنی بہن بیٹی کو یا اپنی رشتے کو خود دے رکھا ہوگا. وہاں کون جا کے تحقیق کرے گا یہاں کے بہار آ کے یو پی آ کے؟ ہاں، ان کی شادی میرے پاس آؤ، میں بتا دوں گا ان کی بہن بیٹیاں کہاں کہاں جو ایسی باتیں کرتی ہیں. مفتی افتخار ہے مئو رانی پور میں، وہ قاضی ہے شیخ قاضی جھانسی کے پاس میں. اس کی سگی دونوں بہنیں دیوبند کے گھر میں، سگی دونوں بہنیں، اور وہ وہاں کے کٹر سنی بنا ہوا ہے مئو رانی پور جھانسی، یہ نجیب آباد میں. دونوں اس کی بہنیں سگی دیوبند والے. اور یہ تو ان کے مجھے معلوم ہے صاحب. اور ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ جمکھنڈی شہر میں. کیا؟ یہاں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جمکھنڈ میں.
اچھا شیمو کا میں بہت کٹا بریلوی تھے کیا شیمو کا کچھ علم نہیں مجھ کو. کیا جمکھنڈی بتا رہا ہوں میں, بھاگلپور ضلع میں. کیا مسئلہ کھڑا ہوا قبرستان؟ بڑا قبرستان ہے, بہت بڑا, پرانا, تو 150 سال پرانا. تو پہلے چھوٹا تھا قبرستان, وہ جیسا جیسا زمین ملتی گئی اس کو بڑھاتے گئے, اتر دکن پورب پچھم تھوڑا زمین لیتے گئے. ایک سائڈ میں زمین جب خریدے تو وہ زمین بہت سخت تھی, یعنی اس کو کھود نہیں سکتے تھے, اتنی گرف والی زمین تھی. تو وہاں اسے باغیچہ بنائے تھے پرانے لوگ, 40-50 برس پرانے والے لوگ جو تھے نا, وہ اس کو باغیچہ بنائے. باغیچہ میں بھی کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوتا, ایسا ہی چھوڑ دے, باؤنڈری مارے. پھر ادھر بازو کی ایک زمین دینے کی تھی, وہ بھی خرید لے. ابھی بہت بڑا قبرستان ہے وہ, اس میں سے آدھا قبرستان بھرا ہوا ہے, آدھا قبرستان کھلا ہوا ہے. مجھے دفن کر دینا, مر جاؤں گا. ہاں, اور اس میں سے ایک جو ہے نا, ایک مسلح, یعنی پرانے لوگوں نے مسلح شکل میں ایک مسجد تو نہیں بنائے, مسلح بنائے, کمان وغیرہ بنا کے. کچھ فقیر لوگ آئیں گے, کچھ دفن کرنے والے, جو کچھ بھی لوگ آئیں گے یہاں ضرورت ہوگی تو نماز پڑھیں گے, اور جنازہ آئے گا بارش کے موسم میں تو جنازہ رکھیں گے. اس لیے ایک مسلح کی شکل میں بنائے. تو آتے آتے اب آبادی اتنی بڑھ گئی کہ قبرستان کی اطراف میں, اب وہ لوگ جو ہے نا پورے شہر کے لوگ اس مسلح کو مسجد بنانے کی فکر میں مسجد شروع کرے. وہاں پہ ایک بھی قبر نہیں ہے, ادھر پیچھے ایک قبر, سامنے قبر نہیں ہے. اچھا. تو یہاں بریلی علماء جو ہے فتویٰ دے کہ یہاں نماز پڑھنا حرام ہے. نماز پڑھ, اگر قبریں نہیں بنی تو نماز ہو جائے گی. تو وہ بولے وقف کی زمین میں نہیں پڑھ سکتے. تو مسلمان کی آبادی جو ہے 95% لوگ کیا بولے کہ ہمارے شہر کی زمین ہے, شہر کے لوگ راضی ہیں, تو آپ لوگ کیسے حرام کا فتویٰ دے رہے ہیں. تو یہ فتویٰ دینے والے ٹوٹل 3 یا 4 لوگ پورے بہار کے تھے علماء, وہ مولوی لوگ. انہوں نے, ہاں مولوی لوگ, انہوں نے وہ بھی وقف کا پیمنٹ تھا ان کو, جو صبح شام پڑھاتے ہیں نا. چلو مسئلہ حل کر لو, جا کر کے دونوں جگہ سے فتوے منگوا لو, دیوبند سے بھی بریلی سے, تاکہ دونوں جگہ کے فتوے ہوں گے سامنے رکھ کے بناؤ مسجد. مولانا رشید احمد گنگوئی کا نام لے کر کہتے ہیں کہ وقف کی زمین میں مسجد بننا حرام. وہ گاؤں میں اتنا انتشار کیا کہ وہ 16 سال سے ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. ہائی کورٹ میں ہاں, نماز تو پڑھ رہی, ایک پرانی جگہ میں نماز ہو رہی ہے. جو زمین کھلی تھی جہاں ایک بھی قبر نہیں بنا سکتے تھے, اتنی سخت زمین تھی. نہیں, کچھ والے مولویوں کو میں نے سنا, بڑے بڑے مولویوں کو, جو ماہر فلکیان ہے, سمیع الدین قاسمی. ہاں, سمیر الدین قاسمی, ان کے منہ سے میں نے سنا حضور سلم کہتے ہیں, حضور سلم, یعنی بڑی بدتمیزی سے نام لیتے. تو میرا دماغ خراب ہو گیا, اتنا مشہور عالم ہو کہ حضور سلم کہہ رہا ہے. اور پھر وہ الیاس گھمن کو بھی سنا, وہ بھی حضور سلم کہہ رہا تھا. تو میرا دماغ خراب ہوا کہ ورلڈ لیول کے لوگ ہیں اور حضور سلم کہتے ہیں. یہ تمیز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم پورا درود شریف پڑھیں, ادب سے نام لے لیں. اور ایک نقشبندی سلسلے کے ورلڈ لیول کے مشہور پیر ہیں نقشبندی کے, تو وہ بھی حضور سلم کہہ رہے تھے. ایک بمبئی کے پیر صاحب تھے, وہ بھی حضور سلم. نہیں سب تو نہیں, لیکن بہت سے, جیسے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں. سلمان ندوی صاحب ہیں, یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم ادب سے کہتے ہیں. اور اس دور کے امام اہل سنت اگر کوئی ہے نائب المجددین, تو حضرت مولانا شاہی امام پنجاب عثمان صاحب ہے, وہ نائب المجددین ہیں. وہ دیکھو کتنا ادب سے اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں. ہاں, یہ کچھ ان میں ایسے میں نے دیکھا جو بہت بدتمیز قسم کے ہیں. ہوتے ہیں, سب میں ہوتے ہیں بدتمیز, ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں. ہاں, وہ کسی کا اگر نمبر مل گیا تو بتا دینے کا. ایک تقریر اور سنا کرو, بہار کے ایک بہت بڑی عالم ہے, خطیب الہند, حضرت مولانا شمیم الدین صاحب منیمی. جی, شمیم الدین صاحب منیمی کا لکھ دیا کرو, تو آئیں گے تقریر کریں گے. ان کی تقریر بھی سنا کرو, بہت سادہ تقریر ہوتی ہے. وہ دیوبند بریلی کسی مسلک سے نکلتے, وہ تو سیدھا اسلام بیان کرتے. آپ کا جو موجودہ دور ہے یا مسلک کو چھوڑ کر جو ہے وہ حقانیت کی بات کرنا ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ہاں, میں تو کوئی مسلک سے نہیں ہوں, نہ دیوبند سے, نہ بریلی, نہ اہل حدیث, نہ مودودی. نہیں, ہر مسلک میں کچھ نہ کچھ تھوڑا 21-22 ہوتے رہتا ہے, لیکن اب اس وقت امت کو کیا ضرورت ہے. میں تو سنو, مسلک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسلک حضرت نوح علیہ السلام, مسلک حضرت عیسیٰ السلام, مسلک حضرت موسیٰ علیہ السلام, مسلک حضرت یوسف علیہ السلام, مسلک حضرت ادریس علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, مسلک حضرت اسحاق علیہ السلام, اور مسلک اسماعیل علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت یسع علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام. میں تو سب کے مسلک سے ہوتا ہوا
پھر مسلک ابو بکر صدیق، پھر مسلک عمر فاروق ہے، عثمان غنی، حضرت علی، پھر اس کے بعد مسلک افشر مبشرہ، پھر جنگ بدر، حنین، کربلا، پھر شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، بس 4 ہی مسلک کے علاوہ پھر کوئی مسلک نہیں بات ہے۔ جی جی وہ باقی مسلک تو اعتقادی ہیں، یہ اجتہادی جو مسلک ہیں یہ صرف 4 ہیں۔ اب اگر کوئی اس کو 5واں نام دیتا ہے تو قوم میں فساد پیدا کر رہا ہے اور اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ فساد ہو جائے گا، 5واں نام دے تو فساد ہوگا۔ 5ویں کا مطلب ہی یہ ہے کہ 5واں کا اس نے امام بھی بنا لیا ہے، 5ویں کا اس نے فقہ بھی بنا لیا ہے، اس کی کتاب بھی لکھ دی گئی ہے 5ویں کی، اور 5ویں کا مونوگرام بھی رکھ دیا گیا ہے، جیسے شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، ایسی ایک مونوگرام اس کا بھی بن گیا ہے 5ویں مسلک کا۔ کیا بنا ہے معلوم ہے 5ویں مسلک کا مونوگرام؟ کیا بنا بولو؟ جیسے شافعی، مالکی، حنبلی، امام شافعی کے معنی شافعی، مالکی کے معنی حنبلی، حنبلی، حنفی، اب یہ 5ویں مسلک کے ماننے والے کیا ہیں مان؟ رضوی رضوی ہو گئے، سمجھ گئے نا؟ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ 5واں مسلک نہیں ہے، 5واں ہی ہے۔ نہیں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ہاں وہ 5واں ہی ہے، وہ چوتھے کا نام نہیں ہے، وہ 5واں ہی ہے وہ۔ ہاں وہ 5واں ہی ہے۔ کچھ فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ شریعت پر حتی الامکان عمل کرنا اور میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے۔ صاف صاف کہہ دیا انہوں نے۔ الملفوظ کے آخر میں بسایا میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت پر تو حتی الامکان عمل کرنا، شریعت کے بارے میں نہیں کہا کہ اس پر مضبوطی سے عمل کرنا، شریعت کے بارے میں لکھا حتی الامکان، اور اپنے بارے میں لکھا میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اور یہ بھی لکھ دیا جو میری کتابوں میں وہی، یعنی اولیاء اللہ کی کتابوں میں نہیں، جو میں نے لکھا وہی ہے، وہی یہ دین ہے، وہی ایمان ہے، وہی سب کچھ۔ اچھا اگر یہ لکھ دیتے جو اولیاء اللہ نے لکھا ہے وہ میرا دین ایمان ہے تو بات مان لیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے سے لڑائی ہے۔ ان کے فتوے سے، فتاوی رضیہ کے حساب سے، اور یہ مولوی عزیز ساجد جڑا کوٹا کے حساب سے پورے عرب میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی وہاں کا خاص رہنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اب عرب میں کوئی ان کے ساتھ مسلمان نہیں تو پھر آپ سمجھ لو، پھر جامع ازہر میں آپ معلوم کر لو گوگل سے، سب وہ آزاد خیال لوگ ہیں، دیوبند بریلی سب کو مسلمان مانتے ہیں، سب کو مسلمان مانتے ہیں، تبھی تو داخلہ ہوتا ہے نا، تبھی تو داخلہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں انہیں ابھی معلوم نہیں ہے دیوبندیوں کی بات ہے، تو تم 100 سال سے کیا کر رہے تھے؟ جاؤ نا، بتاؤ نا، 100 سال ہوتے ہوئے تمہیں جاتے ہوئے بھی، بریلیوں کو جاتے ہوئے بھی 70 سال ہو گئے جی، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتائی نہیں وہ باتیں دیوبند والوں۔ یہ سب طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جو حافظ ہوگا وہ قرآن کا حافظ وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، بس۔ تو دیوبند والوں میں دل میں ایمان نہیں ہے، منافقت ہے، اس کے سینے میں قرآن کیسے اترے گی؟ کیسے اترے گی؟ اس پر ہمیں 2 لاکھ کا چیلنج دیا ہے کہ اگر کوئی 10 پارے کا حافظ بھی لیا، گستاخ صحابہ 10 پارے کا حافظ میرے سامنے سنا دے، 500 غلطی سے 2 لاکھ روپے دوں گا۔ گستاخ صحابہ بھی حافظ نہیں ہو سکتا، گستاخ رسول تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا خیال ہے صاحب؟ تو ہم یہ مانتے ہیں بریلوی بھی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، ان کو بھی مشرک نہیں کہنا چاہیے، دیوبند والوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، وہ کافر مشرک قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہے کہ کمی دونوں میں ہے، دیوبند والوں میں بھی ہے، بڑے سب میں کمی ہے، تھوڑی بہت، کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے۔ تو 100 سال پرانی کتابیں نکالتے ہیں، اب وہ تو دیکھو کمی کتابوں میں ہے، تو وہ کتابیں دفن ہو گئی، وہ ختم ہوا گئی، وہ کتابیں تھوڑی بہت رکھی ہیں، کہیں نہ کہیں رکھی ہیں، سمجھ لو ختم نہیں ہوئی تو رکھی ہیں، اسے کون پڑھتا ہے کتاب؟ امت کو ابھی تک کرناٹک میں تو حفظ ایمان نہیں ملے گی آپ کو، پورے کرناٹک تو تقریباً ایمان نہیں ملے گی، اور یہ فتویٰ پورے دنیا کے دیوبند والوں پہ لگا دیتے ہیں۔ نہیں، پورے امت میں اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ مولانا اشرف تھانوی کون ہے، مولانا شہاب الدین کون ہے، معلوم بھی ہے تو نہیں، تھوڑی معلوم کہ یہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، کیا غلطی کی ہے، عوام کو تھوڑی معلوم، سب بات ہے۔ عوام کو نہیں معلوم ہے، لیکن ڈائریکٹ یہ فتویٰ دے رہے کہ تم کافر ہو۔ پھر انہوں نے توبہ بھی کی ہے، رجوع بھی کیا ہے، حفظ الایمان کی عبارت سے رجوع بھی کر لیا تھا، توبہ بھی کر لی، اور یہ بھی کہ میری یہ نیت نہیں تھی، گستاخی والی نیت نہیں تھی، ایسا تو خیال بھی نہیں تھا، یہ بھی لکھا، میرا خیال بھی نہیں تھا۔ جیسے یہ امام حسین علیہ السلام کو بریلوی بتایا نا کانپی کے پیر سامنے، تو یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ارے ان کی ایسی نیت نہیں تھی، ایسی نیت نہیں تھی،
تو تمہارے اپنے آدمی کے لیے تو یہ نیت نہیں تھی، وہ نیت نہیں تھی، دیوبند والے یہی کہہ دیتے تو اسے تم کافر نہیں مانتے؟ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا، تائیدیں کر رہے ہیں کہ امام حسین بریلوی تھے، وہ پیر صاحب نے کہا تو کالپی والے میں یہ تعویل کر رہے ہیں، اور بھی مولوی جی سالی جڑا نے بھی کہہ دیا کہ ہاں صحیح کہا انہوں نے کہ کربلا والے بریلوی تھے، یہ کوٹا میں رہتا مولوی جی۔ تو صحیح ہے، ان کی بات مان لی جائے کہ ان کی نیت یہ نہیں تھی، وہ نہیں تھی، اور تھانوی صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری نیت تھی نہیں اس طرح کی، تو ان کی بات نہیں مانتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں پھر حضرت حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا تو انہیں ولی کیوں مانتے ہیں؟ دیوبندی بریلوی دونوں ولی مانتے ہیں حضرت حسین منصور اللہ کیا خیال ہے صاحب؟ جب فتویٰ ہی ماننا ہے تو حضرت حسین منصور اللہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا، وہ بھی مانو، کیا خیال ہے؟ تو انشاءاللہ پھر بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ اپنی خدمت جاری